دنیا میں مختلف ماڈلز تکافل سے ریلیٹڈ چل رہے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان، بنگلہ دیش اور ایس پر رپورٹ یا ہمارے معلومات کی حد تک ساؤتھ افریقہ، ان کنٹریز میں جو تکافل کا ماڈل کرنٹ ماڈل ہے اس میں 3 ایلیمنٹ ہے، 3 اجزاء ہے. وکالہ ہے، مضاربہ ہے اور وقف ہے. یعنی یہ کمبینیشن ہے 3 اجزاء کا، 3 پارٹس ہے. وکالہ بھی ہے، مضاربہ بھی ہے اور وقف بھی ہے. یہ 3 کنٹریز یا 3 جو وہ ہے کنٹریز ہے، ممالک ہے، یہاں پہ جو تکافل ماڈل ہے یہ بیس کرتا ہے وقف پر. وقف ایک تبرع ہے. تبرع کے معنی ہیں کہ ایک بینیفٹس آپ گین کریں، ایک فائدہ آپ حاصل کریں، چاہے سروس کی شکل میں ہو، چاہے کسی کمیونٹی کی شکل میں ہو، اور اس کے اگینسٹ آپ کچھ پے نہ کریں. اس کو تبرع کہتے ہیں، جس کے معنی ہم احسان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو وقف جو ہے اس میں ایک چیز اللہ جل شانہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کی جاتی ہے. اس سے جو وقف کنندہ ہے، جو وقف کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، اس سے کوئی بینیفٹس حاصل نہیں کرتا. تو ہمارے یہاں پہ جیسے ہم آگے ماڈل میں بات کریں گے کہ یہ وقف بیس ہے، یہ نظام اصل اس کے اندر وقف ہے، جو بیس ہے، جو بنیاد ہے وہ ہے وقف. پھر اس کے ساتھ ساتھ وکالہ بھی ہے یہ، اور مضاربہ بھی ہے. اور اگر ہم شارٹ فارم میں کہیں کہ تکافل کمپنی کس طرح ایگزسٹ کرتی ہے یا کس طرح اسٹیبلش ہوتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں چند لوگ مل کے کچھ اماؤنٹ وقف کرتے ہیں. جب کچھ مثلا 5 لاکھ روپے وقف کر دیے تو ایک وقف پول کریٹ ہو گیا، ایک وقف پول وجود میں آ گیا. اس کو ہم کہیں گے وقف پول. یہ جو 5 لاکھ روپے ہے، یہ جو وقف کنندگان ہے، جیسے بعد میں ہم شیئر ہولڈرز بھی کہتے ہیں، مالکان بھی کہتے ہیں، یہ ان کے آنرشپ سے یہ رقم نکل گئی، یہ اماؤنٹ وقف ہو گئی. اب وقف کا حکم شرعاً یہ ہے کہ وہ وقف کا پیسہ ہو، وقف کی کوئی چیز ہو، کنزیوم نہیں ہو سکتی، وہ چیز رہے گی، وہ کنزیومیبل نہیں ہے. تو ایک وقف پول کریٹ ہو گیا. یہ جو وقف پول ہے اس کی ایک انٹیٹی ہے. اس انٹیٹی کو شریعت بھی مانتی ہے، لا یعنی قانون بھی مانتا ہے تشخص کو. اور یہ انٹیٹی یا تشخص جو ہے یہ مالک بنتا بھی ہے اور دوسروں کو مالک بنا بھی سکتا ہے. جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، جتنے ویلفیئر ادارے ہیں جو وقف بیس ہے، وہ ایک شخص قانونی ہے، لیگل پرسن ہے. جیسے شخص حقیقی ہوتا ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، وہ دوسرے کو کوئی چیز دے بھی سکتے ہیں، دوسری سے چیز لے بھی سکتا ہے. اس طرح وقف بھی سمجھے ایک شخص ہے کہ جو کسی کو مالک بھی بنا سکتا ہے اور مالک بنتا بھی ہے. چنانچہ جب یہ وقف پول وجود میں آ گیا تو جو واقفین ہے، یعنی جنہوں نے یہ 5 لاکھ روپے وقف کیے ہیں، ان کو ہم واقفین کہیں گے. واقفین، واقف یعنی جو وقف کو ایگزیکیوٹ کر رہے، جو وقف کر رہا ہے. یہ واقف شرط لگاتا ہے، کنڈیشن پٹ کرتا ہے کہ جو اس پول کو کنٹریبیوٹ کر کے کچھ پیسہ چندے کے طور پہ دے کے اس کی ممبرشپ اویل کرے، تو بوقت مصیبت ڈیفائن رولز کے تحت اس کا جو لاس ہے، اس کا جو نقصان ہے، اس کی تلافی کی جائے گی، اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا ان رولز کے مطابق. اب یہ جو پیسہ آ گیا
پارٹیسپینٹس کی طرف سے یا ممبرس کی طرف سے یہ اماؤنٹ وقف نہیں ہے، بلکہ یہ اون بائی وقف ہے، وقف اس کا مالک ہو گیا۔ جیسے مسجد ہے، مسجد میں آپ نے چندہ دیا تو مسجد وقف ہے، لیکن جو چندہ لوگ دیتے ہیں جیسے جمعے کے دن چندہ جمع ہوتا ہے تو وہ وقف نہیں ہے، بلکہ وہ مملوک وقف ہے، وقف کی ملکیت ہے، اون بائی وقف ہے۔ اور مملوک وقف کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کنزیومیبل ہے۔ وقف تو کنزیوم نہیں ہو سکتا، لیکن مملوک وقف کنزیوم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ جتنی بھی تکافل ارینجمنٹ، تکافل کمپنی، شیئر ہولڈرز وغیرہ جو وکالہ چارج کرتے ہیں اور جو خرچے کرتے ہیں، یہ سب یہ کنٹریبیوشن سے لے کے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مملوک وقف ہے، یہ کنزیومیبل ہے، یہ خرچ ہو سکتے ہیں۔ پھر اب اس وقف فنڈ کے اندر دو قسم کے اماؤنٹ آ گئی، اس ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو وقف، ایک جس نے پالیسی اویل کی اور اس نے اس وقف فنڈ کو کنٹریبیوٹ کیا وہ اماؤنٹ۔ اب یہ دونوں اماؤنٹس جو کمپنی کو مینیج کر رہے جو لوگ لے کے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پرافٹ جنریٹ ہوگا، وہ جو پرافٹ ہے وہ پرافٹ بھی اس وقف فنڈ کے اندر آ جاتا ہے اور وہ بھی مملوک وقف بن جاتا ہے۔ اب اس وقف پول کے اندر تین قسم کے اماؤنٹ آ گئی۔ ایک تو اصل، جس کو سیڈنگ اماؤنٹ بھی کہتے ہیں، سیڈنگ اماؤنٹ، جو شروع میں 5 لاکھ روپے ہم نے فرض کیے۔ پھر جتنے بھی پالیسی ہولڈر آ گئے اور انہوں نے ممبرشپ اویل کر کے وقف کو چندہ دیا، تبرع دیا، کنٹریبیوٹ کیا، ایک وہ اماؤنٹ۔ ایک دونوں اماؤنٹ جو آگے اس کے سرمایہ کاری کی گئی ایز پر شریعہ رولز اور شریعہ ایڈوائزر یا شریعہ بورڈ کے اپروول کے ساتھ شریعہ کمپلینٹ مولڈ مائی فائنانس کر کے انویسٹ کر کے جو پرافٹ جنریٹ ہوا وہ بھی اس پول کے اندر آ گیا۔ اب اس میں 3 قسم کے اماؤنٹس اس پول کے اندر آ گئی۔ اس پول کو کہتے ہیں پی ٹی ایف، پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ۔ یہ رسک فنڈ ہے کہ کسی کو بھی اگر نقصان لاحق ہو جائے، ضرر لاحق ہو جائے، لاس لاحق ہو جائے تو اس فنڈ سے اس رسک کو میٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اس رسک کو ایلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی تلافی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، جرنل اور فیملی، جرنل تکافل کے اندر صرف ایک فنڈ ہے اور وہ ہے پی ٹی ایف، اور فیملی تکافل کے اندر 2 فنڈ ہے۔ پی ٹی ایف کے ساتھ ایک ہے پی آئی ایف، اس کو پی آئی اے بھی کہتے ہیں۔ پی آئی ایف کے معنی ہیں پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ فنڈ اور پی آئی اے کے معنی ہے پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ۔ فیملی تکافل کے اندر جو آپ پیسہ دیتے ہیں، کوئی بھی جو پالیسی ہولڈر پیسہ دیتا ہے، وہ پیسہ، اس پیسے میں سے کچھ پورشن پی آئی اے کے اندر جاتا ہے، کچھ پورشن پی ٹی ایف کے اندر جاتا ہے۔ جو پی ٹی ایف کے اندر چلے گیا وہ مملوک وقف ہو گیا، اس کی ملکیت سے نکل گیا۔ جو پی آئی اے کے اندر جو پورشن گیا، مثلا 100 روپے میں سے 20 روپے پی آئی ایف کے اندر گئے یا پی آئی اے کے اندر گئے، وہ 20 روپے پارٹیسپینٹ کی ملکیت آنرشپ سے نکلے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کی ملکیت میں ہیں۔ اس پر جو بھی پرافٹ آئے گا اس میں جو ڈیفائن اس کا ریشو ہے پرافٹ میں سے وہ اس پالیسی ہولڈر کو ملے گا۔ جیسے اسلامک میوچل فنڈ ہوتا ہے یا جیسے اسلامی بینکوں کا مضاربہ پول ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈپازیٹر جو پیسہ رکھواتا ہے مضاربہ بیس پہ ہوتا ہے، آگے اس سے بینک انویسٹمنٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو پرافٹ آتا ہے وہ جو بھی ریشو پہلے سے ڈیفائن ہوتا ہے وہ کچھ بینک رکھتا ہے اور کچھ جو ہے وہ ڈپازیٹر کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح پی آئی اے کے اندر بھی یہ طریقہ ہوتا ہے۔ جی، یہ جو کنٹریبیوشن یا جو چندہ دیا جاتا ہے اس سے کمپنی کچھ چارجز یا کچھ فی جو ہے وہ کمپنی چارج کرتی ہے اور وہ وکالہ فی کہلاتی ہے۔ وکالہ فی یہ مختلف قسم کا ہے اور اس میں
کمپنی کے ظاہر ہے کہ خرچے ہوتے ہیں، ایکسپنسز ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، اس فنڈ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اس مینجمنٹ پہ کافی خرچے آتے ہیں، تو کمپنی ان خرچوں کو یا ان ایکسپنسز کو یا ان اخراجات کو اس فی سے ان اخراجات کو پورا کرتی ہے، اور اگر کچھ پیسہ بچ جائے وکالہ فی سے، دیکھیں ایک وکالہ فی ہے جو کمپنی اس فنڈ کو مینیج کرتی ہے، جو سروسز پرووائڈ کرتی ہے کمپنی، تو حق الخدمت جو کمپنی لیتی ہے، اور ایک جو کمپنی میں اس فنڈ کے اندر رکھی ہوئی رقم آگے اس کا استثمار ہوتا ہے، اس کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، تو اس میں بھی کمپنی کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مضاربہ کی بنیاد پر ہے تو مضاربہ شیئر کمپنی کو ملتا ہے، اگر وہ وکالت الاستثمار انویسٹمنٹ ایجنسی کی بنیاد پر ہے انویسٹمنٹ، تو اس میں انویسٹمنٹ فی جو ہے وہ کمپنی کو ملتی ہے، اس میں کچھ پورشن بچ جاتا ہے جو کمپنی کا نفع ہے، پرافٹ ہے، اور کچھ جو ہے اسی میں سے مختلف قسم کے اخراجات کیے جاتے ہیں۔